نیچے سجدے میں گر جاتے ہیں کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیرے مومن بندے کی روح ہمارے دیس میں آئی ہے. خوشی مناتے ہیں. یہ وہی فرشتے تھے اسی انسان کے بننے پر انہیں اعتراف کیا تھا. یہ وہی فرشتے ہیں آج اس مرد مومن کی روح کی آمد پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے جبینیں جھکا رہے ہیں, سر سجدے میں رکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اللہ فرمائے گا فرشتوں اب اس روح کو میری بارگاہ میں سجدے میں گراؤ جسے لے کے آئے ہو. پھر وہ روح سجدے میں گرتی ہے. ابن ماجہ صحیح ستہ کی حدیث, مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود. اس روح کو سجدے میں ڈالا جاتا ہے. وہ تب تک سجدے میں رہتی ہے جب تک جسم قبر میں نہیں آ جاتا. ادھر اس کا سجدہ مکمل ہو گیا, ادھر کفن دفن مکمل ہو گیا, جسم قبر میں پہنچا. پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں جس پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح میری بارگاہ میں لائے ہو اسی پروٹوکول کے ساتھ اس روح کو اس کے جسم میں قبر میں واپس لگا دو. ابن ماجہ کی حدیث, مسند احمد بن حنبل کی حدیث. ارے یہ تو ایک مرد مومن کی بات ہے. تیسری ذائقہ پر دلیل دینے سے پہلے اتنا بتا دوں کہ قبر کے اندر خدا کی قسم کافر بھی زندہ ہے, مشرک زندہ ہے, منافق زندہ ہے, مرد مومن کیسے زندہ نہیں؟ سن لو اللہ نے قرآن پاک سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ, کافر تم اللہ کا کیسے ریفیوز کر سکتے ہو. وکنتم امواتا, زمین پر آنے سے پہلے تم سب مردہ تھے. کون تم فعل ماضی جمع کی ضمیر ہے, امواتا موت کی جمع ہے. زمین پر آنے سے پہلے بولیے تم سب مردہ تھے. میرا خیال ہے کسی اتیا آگے میں مردہ ہی ہو. زمین پر آنے سے پہلے تم سب اونچا بول سڑو مردہ تھے. اب وہ مردہ کیسے تھے؟ ابھی نقش نین نہیں بنے تھے. آنکھیں, منہ, ناک, کان, ہاتھ, پاؤں, دل, دھڑکن, خون, گردش نہیں, سب کچھ نہیں. مٹی مٹی تھی, روح دیا تھی. اللہ فرماتا ہے فاحیاکم, بس میں نے تم سب کو زندہ کر دیا. کیا کر دیا؟ وہ تم سب کو زندہ کر دیا. توجہ ہے بات کی طرف. نقش نین ہی نہیں بنے تھے, عمل کتنے ہو جب پلہ ہی کچھ نہیں. اللہ فرما رہا ہے میں تب زندہ کر سکتا ہوں. تو قبر میں سارا کچھ لے کے جا رہے ہو, پھر زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ پھر تو بدرجہ ہونا زندہ کر سکتا ہوں. فاحیاکم, بس میں نے تم سب کو زندہ کر دیا. یہ زندگی, کسی نے 1 سال, کسی نے 1 سانس, کسی نے 1 صدی, کسی نے 900 سال, کسی نے 1000 سال گزارے. ایٹ لیسٹ بالآخر اسے دوسری موت میں آتے گئے جو ذائقۃ الموت بن کے آئی. اللہ نے فرمایا ثم یمیتکم, پھر وہ تم سب کو موت دیتا ہے اور دے گا. کل نفس کی بات کر دی, فعل مضارع لگا کر. مضارع کے اندر حال مستقبل دونوں زمانے پر یک وقت پائے جاتے ہیں, پریزنٹ اور فیوچر. تمہیں موت دیتا ہے اور بولو دے گا. قیامت تک ہر کسی نے موت کو چکھنا ہے. اگر بات یمیتکم پہ ختم ہو جاتی تو کہتے ہیں ہاں مردہ ہو گیا, مر جائے گا, ختم ہو گیا, ہو جائے گا. مگر جب رب نے یہاں بات نہیں روکی, اس کو ماننے والے یمیتکم پہ کیسے رک جائے؟ آیت آگے چلی, اللہ نے سما لگا کر جملے پہ جاری رکھا اور میں ثم یحییکم, تم مردے کو نہلا کر, دہلا کر, کفن پہنا دو, جنازہ پڑھ کے, دفن کر کے قبرستان قبر میں چھوڑ آتے ہو. ثم یحییکم, پھر وہ رب تم سب کو زندہ کر دیتا ہے. اور توجہ رکھنی ہے, یحییکم یمیتکم کی طرح پھر فعل مضارع ہے. یحییکم بولو, پھر فعل مضارع ہے. حال اور مستقبل دونوں کی بات یحییکم کے اندر رکھی. فرمایا زندہ کرتا ہے اور قیامت تک ہم سب نے جنہوں نے ابھی چاہا ہے انہیں اپنے وقت کے ساتھ بولیے زندہ کرے گا. اب کون کی ضمیر مخاطب؟ فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم.
یہ قوم جو آ رہا ہے یہ ضمیر مخاطب جمع ہے. آقا کی امت کی دو قسمیں ہیں, امت خارجی اور امت داخلی. جس نے کلمہ نہ پڑھا وہ خارج کا ایمان, اور جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ امت داخلی میں شریک. جو ہی قوم سے مراد امت خارجی بھی شامل, امت داخلی بھی شامل. قرآن کی نص قطعی بتا رہی ہے قبر میں خارجی ہو کر امت خارجی میں شریک کافر بھی زندہ, مشرک بھی زندہ, منافق بھی زندہ. اور کیسے ممکن کہ بلے زندہ نہیں, اس سے اونچے درجے پہ مرد مومن زندہ, اولیاء زندہ, صلحاء زندہ, اتقیاء زندہ, صوفیاء زندہ, اخیار زندہ, اقطاب زندہ, اوتاد زندہ, ملہم زندہ, تابعین زندہ, صحابہ زندہ. اس سے اونچے درجے پہ اہل بیت زندہ, اس سے اونچے درجے پہ انبیاء زندہ, اور سب سے اونچے درجے پہ روضہ رسول میں مصطفیٰ زندہ. یحییکم فعل مضارع جمع, قرآن کی نص بتا رہی ہے سب زندہ کیے جائیں گے, اور اس کے بعد موت نہیں ہوگی. ثم الیہ ترجعون, صرف قبروں سے اٹھا کر حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا. محشر کا سما ہوگا. قرآن نے بتایا دونوں پارٹیاں زندہ ہیں, کافر بھی, مومن بھی, منافق بھی, مسلم بھی, دونوں زندہ ہیں. بولیے نا, دونوں زندہ ہیں. بس رک کے ایک جملہ آپ کے نام کرنے والا ہوں, وہ جملہ سنو گے تو روحیں تڑپ جائیں گی, دل دھڑک جائیں گے, جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, اور دھیان گنبد خضرا کی طرف چلا جائے گا, روضہ رسول کی طرف چلا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. توجہ رکھنے والی بات ہے دونوں زندہ, کافر بھی اور مومن بھی, دونوں پارٹیاں زندہ. آپ سوچیں گے اگر انہاں بھی زندہ ہی ہونے سے کہ سانو کلمہ پڑھنا, نمازہ پڑھنا, روزے رکھنا, حج کرنا, محفلہ کرنا, نسبت اختیار کرنا کی فائدہ ملے, وہ بھی زندہ سے زندہ. What is the difference between two personalities, identities and dignities? دو شخصیات میں پھر فرق کیا ہے؟ یہ فرق سنو گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی. زمین اور آسمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ بولو ہے نا. یہی فرق قبر میں کافر اور مومن کا ہے, اور وہ فرق یہ ہے لوگوں, قبر میں کافر بھی زندہ, قرآن کہہ رہا ہے, مشرک بھی زندہ, منافق بھی زندہ, اور دوسری طرف مرد مومن ولی بھی زندہ. مگر زندگیوں میں فرق یہ ہے کافر, مشرک, منافق دوزخ کے عذاب کے لیے زندہ ہے, مرد مومن محمد کے دیدار کے لیے زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مرد مومن نبی کی زلفوں کا اسیر ہونے کے لیے زندہ ہے, مرد مومن وقت ہاتھ کے مکھڑے کی تاب لانے کے لیے زندہ ہے, نبی کے نلین پاک میں جھک کر چومنے کے لیے زندہ ہے, ید اللہ والے ہاتھوں کا بوسہ لینے کے لیے زندہ ہے دونوں زندہ. مگر کافر, مشرک, منافق دوزخ کی گرم ہوا کے لیے زندہ ہے, اور مرد مومن انتظار کرے گا کب یار کی زلفیں کھلے تو ٹھنڈی ہوا کے جوڑ میں. کوئی لا ادری کہنے کے لیے زندہ ہے, اور کوئی ہوگا محمد رسول اللہ کہنے کے لیے زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ارے قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں یرزقون, وہ کھلائے بھی جا رہے ہیں, پلائے بھی جا رہے ہیں, انہیں کھلایا بھی جا رہا ہے, یہ مجہول کا صیغہ ہے یرزقون, اور پلایا بھی جا رہا ہے. کھلاتا کون ہے اور پلاتا کون ہے؟ وہ جو سارے جہانوں کو کھلاتا ہے, تو سارے جہانوں کو کھلاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ کیسے, اگر پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو کھلا سکتا ہے تو قبر میں جانے والے مرد مومن کو بھی کھلا سکتا ہے. دوستان نے بتا, رب نے انسان کو سونا بنا کے بھیجا. کیا بنا کے بھیجا؟ بولو سونا. آج سائنس کی تحقیق ہے کہ مختلف دھاتیں زمین پر آئیں. آپ کیمسٹری پڑھیں, کیمسٹری, اس کے اندر مختلف دھاتوں کا ذکر ہے. 7 زمین کی تہیں ہیں. اگر کوئی ایک تہ سے بنے وہ لوہا ہوتا ہے, کوئی 2-3 تہوں سے بنے کوئی تانبا, کوئی چاندی, کوئی کچھ. مگر سونا
وہ مٹی بنتی ہے جس کے اندر ساتوں زمینوں کے کیمیائی اجزاء اکٹھے پائے گئے، وہ جگہ سونا بن جاتی ہے۔ اللہ نے 7 مقامات پر قرآن پاک کے اندر 7 قسم کی مٹیوں سے انسان کو بنایا ہے، کہیں سلسال من حمأ مسنون، کہیں تراب کا لفظ، کہیں تین کا لفظ، کہیں تین لازم کا لفظ، کبھی ماں کا لفظ۔ ارے 7 قسم کی مٹیوں سے انسان کو بنایا، اور 7 مٹیوں سے بننے والی دھات کیا ہوتی ہے؟ بولو سونا۔ رب نے کہا میں نے معصوم پیدا کیا، گناہوں کے کھوٹ سے بری پیدا کیا، اور جا 10-12 سال جب تک تو بالغ نہیں ہوتا تب تک میں تیرے سونے میں کھوٹ تو ڈالے گا بھی تو میں ڈلنے نہیں دوں گا، تجھے رعایت دوں گا۔ اور جب بالغ ہو کر باشعور ہو کر پھر بھی گناہ کیے، خطائیں کی، شہکاریاں کی، بدکاریاں کی، تو پھر تیرے جسم میں کھوٹ آئے گا۔ توجہ کریے بات ہے، روئے زمین پر 2 چیزیں کھوٹ نکالتی ہیں۔ کتنی چیزیں بولو؟ آپ سونار کے پاس سونا لے کے جاتے ہیں تو وہ سونا چیک کرنے کے لیے اسے بٹی میں ڈالتا ہے، آگ میں۔ آگ کھوٹ کا رنگ الگ کر دیتی ہے اور سونے کا رنگ بولو الگ۔ یا پرانے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ مٹی کے نیچے سونا دباتے تھے۔ آپ قرآن کھول کے پڑھ لیں، وہ یتیم بچوں کا جو خزانہ تھا جسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے مل کر وہ تعمیر کی تھی، وہ بھی ایک سونے کا تھان تھا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے سونا مٹی کے نیچے پڑا رہے، اسے مٹی نہیں کھاتی، اور سونا آگ میں پڑا رہے، اسے آگ نہیں کھاتی۔ یہ پکی بات ہے۔ مٹی کے نیچے کھوٹ ڈالے، لوہا ڈالے، کھایا جائے گا۔ تانبا ڈالے، بولو کھایا جائے گا۔ خالص سونا مٹی بولو نہیں کھاتی۔ کوئی کھوٹ والا گیا، مٹی ملی، بخاری کے حدیث عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، مگر جب وہ گیا جو آیا بھی سونا تھا گیا بھی سونا ہے۔ مٹی کو حکم ہے کھوٹ کھائے سونا نہ کھائے۔ جب رب کا ولی سونا بن کے زمین میں گیا تو مٹی کو حکم ہے خبردار، تو نے کھوٹ کھانا ہے، سونا نہیں کھانا۔ اس لیے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سونا ہے۔ اور آگ بھی کھوٹ کھاتی ہے، سونا۔ دوزخ میں وہ جلیں گے جو کھوٹ والے ہیں، سونا دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گا، کیونکہ سونا آگ نہیں جلاتی۔ اس لیے اللہ نے بھی 2 چیزیں رکھی کھوٹ نکالنے کے لیے۔ دوستان عزیز مکار، آپ اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے آئیے، قبر کے اندر مومن کے 3 درجے ہو جاتے ہیں۔ توجہ طلبات ہے، قبر کے اندر مومن کے کتنے درجے بولیے؟ 3۔ پہلا وہ مومن جو عام ہے ہم جیسا، کبھی نیک کبھی بد، کبھی نمازی اور کبھی بے نمازی، کبھی دکان پہ بیٹھا تو نماز بھول گیا، کبھی شادی بیاہ میں گیا تو اللہ کا گھر بھول گیا۔ ہم جیسے ان سے قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ کتنے سوال ہوں گے بولیے؟ اونچا بول سکو، کتنے؟ 3۔ من ربک، ما دینک، اور تیسرا سرکار کے بارے میں۔ یاد رکھ لیں 14 حدیث کی کتب میں ترتیب گڑبڑ نہیں ہے، ہر حدیث کی کتاب میں ایک ہی ترتیب ہے، پہلا سوال رب کے بارے، دوسرا دین کے بارے، تیسرا سرکار کے بارے۔ کبھی ایک مقام پر بھی ایسا نہیں آیا کہ پہلا سوال حضور کے بارے آ گیا۔ کیوں؟ آپ جب سکول پڑھتے تھے تو کتنے امتحان دیتے تھے؟ 3۔ ذرا بولیے کتنے؟ چوتھا کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا، وہ ٹرم میں نہیں آتا، فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم، ششمائی، نمائی اور بولو سالانہ۔ اگر ایک بچہ ششمائی نمائی میں پاس ہو گیا، سالانہ میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جڑے فیل ہوئے بچہ بولو نا، ششمائی نمائی میں پاس ہو گیا مگر سالانہ میں بولو فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بولو۔ اگر ایک بچہ ششمائی نمائی دونوں میں فیل تھا، محنت کر کے سالانہ میں پاس ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بولو پاس۔ من رب یہ مثل ششمائی ہے، کچا امتحان ہے، ماتینا مثل نمائی ہے، پروموشن کا فیصلہ، ڈگری کا فیصلہ، اگلی کلاس میں پروموٹ ہونے کا فیصلہ، سند یافتہ ہونے کا فیصلہ کچے امتحان میں نہیں ہوتا، فیصلہ کیلکولیشن میں
ہو ربی تو خدا کی قسم جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں، ضعیف بھی نہیں، غریب بھی نہیں، تواتر بھی نہیں، مرسل بھی نہیں، مشہور بھی نہیں، صحیح بھی نہیں، متفق علیہ بھی نہیں کہ جس میں لکھا ہو جس نے رب کو پہچانا اس کے لیے جنت ہو نہیں، پہچان لیا بس ٹھیک ہے بھائی، جس نے کہہ دیا ہاں ہاں یاد نہیں میں نہیں پہچانتا، اسے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے بھائی بس خاموشی ہے، اس کے لیے دوزخ کا دروازہ نہیں کھلا۔ پتہ چلا صرف اللہ ہی کافی نہیں ہے، بولیے صرف اللہ ہی کافی نہیں ہے، کچھ اور بھی ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ دوسرا سوال ہوگا ما دین الترتیب ہے، اس نے کہا دیا اسلام دین میرا دین اسلام ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں لکھا اس کے لیے جنت ہو گئی، اور جس نے کہا میں نہیں جانتا دین کیا ہے اس کے لیے دوزخ نہیں ہوگی۔ مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی حلیمہ کے دلال کی، جب باری آئی حضور اکرم تاجدار البعجم سلطان معظم فخر موجودات سرور کائنات امام النبی شریف شفیع المذنبین انیس المساکین راحت العاشقین مراد المشتاقین حضور والنور شافع یوم النشور احمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کی باری آئی۔ سوال کی حالت پہلی دونوں حالتیں حال کی تھی، اب بتا رب کون تیرا ماضی نہیں چھوڑ دے، اب بتا تیرا دین کیا؟ دین ماضی میں سیکھا تھا کہ نہیں، یہ باتیں اوپر ہو جائیں گی، مگر جب باری سرکار کی آئی سوال ماضی استمراری میں کیا گیا، ما کنت تقول فی حق حسن رجل محمد، سامنے کھڑے مصطفیٰ کے بارے کیا کہا کرتا تھا؟ بولیے کیا کہا کرتا؟ تقول قول مانا ہے ہونٹ کھول زبان سے پھٹ، اشارہ نہیں کرے بول کے بتا، جو بولتا تھا بدلنے کی اجازت نہیں ہوگی، جو بولتا تھا وہی بولے گا۔ ارے نبی سامنے ہے، کس کی جرت ہوئی ایسا بول بولے؟ اور کافر کو شبیہ پاک دکھائی جائے گی، کیوں؟ خدا کہتے کوئی نہیں مگر دکھائی جائے گی آقا کی شبیہ پاک، کیوں؟ کہ زلفت اللہ کہتے نانین پاک تک چلیا ذرا تکتے سے کنہ جو نقص کردہ سے ایسا یار بنائیں کو کمی رکھی، اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے کل نہ مانگنے کی قیامت کو در، اور دوسرا وہ مومن ہوگا کہ جو جس سے صرف ایک سوال ہوگا۔ امام بخاری نے 9000 حدیثیں نقل کی، بخاری 25,000 تکرار کے ساتھ، اور 7 مقامات پر قبر کا ذکر کیا، تو ساتوں کے ساتوں مقامات پر پہلے 2 سوال ہی نہیں گئے، کیوں؟ کہ جڑے بچے لائے کو دینے نا انہیں کوئی ٹیسٹ نہیں لے جاتے، سدھا ہی کی طرح ایک سوال ہوگا آقا کے بارے، اور ایک عاشق وہ ہوگا آخری کہ there is no any question، جس سے کوئی سوال نہیں ہوگا قبر میں۔ بولیے جس سے قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا، وہ داتا گنج بخش علی حجویری جیسے ہوگا، وہ بابا فرید جیسے ہوگا، وہ خواجہ اجمیر جیسے ہوگے، وہ خواجہ مختار کاکی جیسے ہوگے، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے ہوگے، وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جیسے ہوگے، وہ امام علی الحق جیسے ہوگے، وہ سادات اکرام جیسے ہوگے، وہ ایسی ہستیاں ہوں گی کہ جن سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی مسئلہ حل کر دوں کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ کافر مشرک کی قبر میں آقا جسد مثالی سے آئیں گے، اور عام مومن اپنی قبر میں ہوگا، سرکار اپنے روضہ پاک میں ہوں گے، درمیان سے ساری دیواریں ہٹا دی جائیں گی، یہ قبر میں بیٹھ کر آقا کو روضہ نور میں دیکھیں گے۔ مومن کو جسد جسمانی کی جائے گی، اور جو عاشق ہوں گے ان کی قبر میں آقا مدینے سے چل کے ان کی قبروں میں آ جائیں گے۔ اور سن لو جہاں آقا جسد جسمانی سے کھڑے ہوں، بس سورہ الحجرات کی دوسری آیت کا حکم آ جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا۔ یہ آیت آئی تو سیدنا صدیق اکبر اپنے وصال مبارک تک ساری زندگی اونچا بولنے چھوڑ گئے،
تو جس بارگاہ میں ابو بکر صدیق جیسی ہستی رضی اللہ تعالیٰ اونچا نہیں بول سکتی، قبر میں آقا جسد جسمانی سے کھڑے ہو تو نکیرین کی کیا جرات آقا کی موجودگی میں سوال کرتے تھے، اور عاشق کو جواب آتے ہیں مگر یہ بھی چپ وہ بھی چپ، اور میاں محمد بخش نے اس چپ پہ لکھا کہ چپ رہے تے موتی ملسن، کہتے چپ رہے تے موتی ملسن صبر کرے تاہی رے ٹینٹیں وچ محمد بخشا نہ کچرے نہ کیرے۔ اور یہی بات پیر میرے شاہ صاحب نے کی جب 30 سال خواجہ شمس العارفین کے چورے سے روٹیاں کھائیں اور لوٹا لے کے خواجہ شمس العارفین کے دروازے کے باہر چوکیدار بن کے 30 سال پیر میرے شاہ کھڑے رہے۔ کتنے سال بولیے؟ 30 بار لوٹا لے کے کہ سید یہ خواجہ شمس العارفین سید نہیں تھے، انہوں نے نکلنا ہے کہ میرے شاہ سید ہے، خواجہ شمس العارفین سید نہیں ہے، مگر ان کے قدم میں لوٹا لے کے کھڑے رہتے کہ خواجہ شمس العارفین نے رفع حاجت کے لیے نکلنا۔ ایک دن بارش ہو گئی، نالا ٹوٹ گیا، جس نالے سے پیر صاحب نے گزرنا تھا، سردی کا موسم تھا، کھانا ٹوٹ گیا، کیچڑ ہو گیا، مٹی نہ ملی کھانا پر کرنے کے لیے، مٹی نہ ملی۔ پھر میرے علی شاہ صاحب نے سوچا میرے علی تیرے جسم کی مٹی کس دن کام آئے گی؟ سردیوں کے موسم میں کھالے میں خود لیٹ گئے۔ خواجہ شمس العارفین اٹھے تہجد کے لیے، دھیان مارا مہر علی نہیں ہے، بیٹا مہر علی، آواز نہ آئی، جواب نہ آیا۔ جب گزرے پھر مہر علی شاہ صاحب کے سینے پہ پہلا قدم پڑا خواجہ شمس العارفین کا، کہا مہر علی اٹھ، اب ہمارے راستے میں بھی لیٹنا شروع کر دیا، کھڑے ہو جاؤ، تم نے ادب کی انتہا کر دی، ہم آج کرم کی انتہا کر دیں گے۔ قریب کیا میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں خواجہ شمس العارفین کے جب سینے کے میرا سینہ قریب ہوتا تھا لگ رہا تھا کہ میرا علی مدینہ کے قریب ہو رہا ہے۔ سینے سے سینہ جڑا، آقا کی کچہری میں پہنچ گئے۔ سرکار کی کچہری میں جب پہلی بار پیر میرے علی شاہ صاحب کو سرکار کی زیارت ہوئی، پیر میرے علی شاہ صاحب بول اٹھے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتنے جانے گا۔ تو سرکار کی بارگاہ میں کون اونچا بولے؟ نکیرین چپ رہے گی، اور یہاں علماء نے اور افعال اپنے وجدان کا اظہار کیا، وجدان کا اظہار کیا کہ ان قریب میرے آقا یہ بعید از قیاس میں کہ خود فرماتے کہ فرشتوں آج اس سے میرا کیا پوچھنے آئے ہو، یہ تو ساری زندگی بتاتا آیا ہے کہ میں کون ہوں، آج اس سے نہ پوچھو کہ میں کون، آج مجھ سے پوچھو کہ یہ میرا عاشق کون ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میں، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ حضرت عزیز وقار ہماری سلوک پر محفل میں مقرر شعبہ بیان واضح و شلحان عالم نکتہ دان حضرت علامہ قاری مختار قادری صاحب خطیب اعظم جلال پور کیٹا آپ تشریف لائے ہیں، دل کی یاد کہہ رہے ہیں، اس لیے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی مہربانی، دو دو چار چار قدم اگے بھی دے جاؤ تے تشریف بھی رکھو، بڑی مہربانی، بیٹھ سے تشریف رکھیں، بڑی مہربانی۔ آجے بھائی اٹھ کے آگے آجے، بڑی مہربانی۔ سیکی صاحب آپ بھی اٹھ کے آگے آجائیں، آپ اٹھیں گے تو آپ کو دیکھ کے یہ لوگ اٹھیں گے۔ آجے ہاں آجے نعرہ تکبیر، ایک باری ہاتھ چوک کے جاؤ، نعرہ رسالت۔ یہ بھی آواز کام میں جنہ علامہ صاحب نے ذوق دیتا ہے، جنہی تقریر کی ہے نا، پتہ نہیں تو ہم سمجھ آئیے کہ نہیں آئی، کمال کر دیتا ہے۔ اگر آپ اسے ذوق کے مطابق تو ہاتھ چوک کے نعرہ رسالت، حاجہ نور محمد جواہی رحمت اللہ
چودھری صاحب اپنے نوکر کو کہتے ہیں کہ تو میرا نوکر ہے تو میرا کمی ہے میں چودھری ہاں اپنے پیرا کو چلا ہوا علامہ مختار قادری صاحب تو یہ بھی نہیں میرے پیرا کی عادت ہے خواجہ نور محمد چوراکی رحمت اللہ علیہ دی کہ میرے پیر جڑا بندہ مہمان آوے انہوں نال بھا کے روٹی کھواندے ہیں تو نوکر ہے تو کمی ہے تینوں پیر صاحب نے کیا نا روٹی کھا رہا ہے تو کبھی انہوں بھوک نہیں اسی طرح جو ہے وقت سے کہ پیر صاحب نے بہت حاضر ہوئے سلام دعا ہوئی تو پیر صاحب نے فرمایا چودھری صاحب حال شال تو پوچھ لیا آ جو ہے کھانا کھا رہی ہے جب کھانا کھانے لگے تو جو کمی سی نوکر سی پیچھے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا بھی تو نہیں کھانا کھانا تینوں بھوک نہیں آ جا کہنا نہیں سرکار مینوں نہیں بھوک آپ نے فرمایا آ جا کھا لیا کھانا چودھری صاحب چھال مار کے اگے ہو گئے سڑنا چودھری سڑنا وہ چلا کمی نوکر پیچھے بیٹھ گیا سی مالک کا حکم سی ارے کھا لیا کھانا نہیں سرکار میں نہیں کھانا آپ نے فرمایا کھا لیا کھانا فرمایا میں نے عرض کی تھی میں نہیں کھانا تو ولی تے ہوندا ہی ہو جڑا اکھ نہیں ویندا چہرہ نہیں ویندا بلکہ دل ویندا ہے کہ دل وچ کی ہے حضرت نور محمد چوراکی رحمۃ اللہ نے فرمایا کھا لیا کھانا جے تو اس چودھری کا نوکر ہے تو میں مدینے والے کا نوکر ہوں ہاں یہ رب کے جم کے بولو سبحان اللہ تو ایدا کمی ہے تو میں مدینے والے کا کمی ہاں آجا دولے ڈال کے کھانا کھا لیا خواجہ صاحب نے نظر دوڑائی نظر فرمائی اس بندے نے پڑھ کے اللہ کا ولی بنا دیتا نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آئیے قاری احمد رضا جماعتی صاحب کو سنتے ہیں خوبصورت آواز خوبصورت انداز وقت اتنا ہے خوبصورت آواز خوبصورت انداز جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب فخر گجرانوالہ دوشی پڑھو سارے ذات میں محمد صلی اللہ علیہ شفاعت میں
رحمۃ اللہ شاہ صاحب نے چٹ میں ہر محفل سے تقریباً اعلان پڑھنا اور دوستان نے میرے چند دوست بیٹھے اور انہوں نے حکم انہوں نے شاہ صاحب نے کیا شاہ صاحب نے مومنوں کو فرمایا اس نعت چند شعر پڑھنے میں ایک نعت پنجابی کی میری حاضری نظر ٹائم ہونے سے موقع لینا تسی جنہیں بیٹھے ہو اے عقیدہ رکھ دے کہ اسی سردار کے غلام جتنے بھی درود پڑھتے ہیں آقا سنتے بھی جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے غلاموں میں بیٹھتے بیٹھے سارے نے عقیدہ بیٹھے ہو جنہوں نے عقیدہ شرمانا نہیں ایک دفعہ اچھی ماننا محبت نہ پڑھ لو Allah
پہچان جیدے سیدھے سے ٹھنڈ پہندی ہے کہنا وہ شرمائے گا کہے گا اس صورت نو پہچانا تھا 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 اس صورت نو پہچانا زمینوں سما مکینوں مکان بس جدت ایمان ہے وہ بولے گا تے ملنا مل کے گئے گا بولو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد زمین و زمان تمہارے لیے 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 ایک اکبر کا کہہ دو تمہارے لیے جنہیں ایمان ہے تو دونوں جہان آگا واسطے بنے شرمانا نہیں ختم
گھرانے کا ذکر ہے. حضور کی آل کو ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. سنی تو ہوتا ہی وہ ہے جو یہ کہتا ہے. جناب نقیب اللہ بڑے اچھے انداز میں چلا رہے تھے پروگرام کو. ان کی بڑی مہربانی وہ آج تھوڑا سا انہوں نے جلدی جلدی سے ہمیں پیش کیا کیونکہ ہم ہیں دکھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. آؤ سرکار کے روزے ہم دیکھ کے ان سید زادیاں کا سہارا لے کے کہنا. میری دعا ہے کہ کئی نے ٹکٹ نکل آ گئے. میں اپنا دیکھا نا 2 عمرے کے ٹکٹ نہیں دی, 3 عمرے کے ٹکٹ نہیں دی. وہ کچھ ضروری نہیں ہوتا. بڑا صاحب کرم ہوئے گا. وہ کہہ رہے سر آنے کہ میرے واسطے دعا کرے ہو, میرا بھی ٹکٹ نہیں ہے. پر میری دعا ہے کہ دربار کی حاضری کے سبچے, حضور کی آل کے سبچے, مینوں بھی تو تانوں بھی حضور کے در کی حاضری نصیب ہو گئی. آؤ سرکار کے گنبد کا سہارا لے کے ادھر دیکھ کے کہنا ہے. کی کہنا ہے؟ کیا بات ہے. کی کہنا ہے؟ یہ کسی کسی ایم پی واسطے نہیں کہنا گیا, میں نے واسطے کی کہنا ہے. آؤ میرا شامل ہو جو ایک آواز ہو گیا کہ کرم کے فاطمہ
بلند کر کے ایسے فکر آتے ہیں کہ مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی اور حسین فاطمہ علی اور حسن پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے بات ہے بولو مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات کتنے نامی ہیں ان کے نواسے کتنے نامی ہیں ان کے نواسے بھی ہیں پر ابن حیدر کے لانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے لانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور وقت آخر بھی ہو اور وہ بھی ہو سامنے وقت آخر بھی ہو اور وہ بھی ہو سامنے وقت آخر بھی ہو اور وہ بھی ہو سامنے پھر اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی سارے بولو آپ کے مجھے تک کے حاکم مجھے تک کے حاکم نکیرین بولے مجھے کہ مصطفیٰ کے دیوانے کی
آپ دیکھ لیتے ہیں آنکھوں کا کچھ مسئلہ تھا میرے بھائی ہیں ان کا حکم ہوا میں الحمدللہ میرے بعد مسلک کے عظیم ترجمان تشریف فرمائیں انشاءاللہ میں واضح اسنا سے کو گرمائیں گے مجھے ایک پھر میرے دل تھا کہ پنجابی کی نام نہ پڑھا تو اسی میرے نام مل کے پڑھو دو شیر میرے پیارے بھائی نے بڑی محبت نہ کیا ہے دو ہی پنجابی نے پڑھ لے دو تنگی کا اسناف ہے میں نہ شامل ہو جو پھر محبت نہ کیا ہوئے اے نا کوئی شک نہیں گجرات ساری پہچان بڑی تیری وجہ تو ساری عزت ملی دو شیر محبت نہ سنو روک لیتی ہے Mustafa
جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں بولو جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں ہم نے آج کسی سے کیوں مانگے ہم کو تو سب کچھ حضور دیتے ہیں قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلے تیرے تھے دیوانوں قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلے تیرے تھے قلبی ٹکڑوں پہ ایسے شیخ انہاں دے کیونکہ اسی صدقہ کھانے ہیں حضور دا پنجابی دی مشہور نام دے انہاں شیراں کی میری حاضری ختم کیوں کی ہے آؤ شامل ہو جاؤ